ناظرین انٹرویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دو باتوں کو بہت سنا ہوگا۔ ایک یہ کہ ہمیں 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پر ہیں۔ جبکہ میرا مدعا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اور میں نے اس پہ کئی پروگرام بھی کیے ہیں، اور میں آگے چل کر آپ کو اپنے ایک 8 ماہ پہلے کے پروگرام کے کچھ کلپس بھی سنواؤں گا، جس میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کبھی بھی فری ہینڈ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کا پہلے دن سے ان کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ امریکن سازش مارچ میں شروع ہوئی، یہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس کا اہتمام بہت عرصے سے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے پہلے دن سے ہی یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں، اور ان کی حکومت کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے جا رہے تھے کہ ان کی حکومت کے جو اچھے اقدامات ہیں وہ پبلک کے سامنے نہ لائے جائیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جو بہت اچھے کام بھی کیے گئے، منسٹری آف انفارمیشن نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے جو اب کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کا ٹرکی جانا ہی ایک بہت بڑی خبر بن جاتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات کو دیے جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے بہت بڑے بڑے کام جو تھے ان کو بہت ہی کم کوریج دلوائی گئی۔ منسٹری آف انفارمیشن نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارشد شریف صاحب نے اپنے پروگرام پاور پلے میں ڈاکٹر اشفاق خان صاحب کو بلوایا ہوا تھا، تو ڈاکٹر اشفاق صاحب بھی اس ہی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یہ ذرا کلپ پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے اور یہ ڈاکٹر صاحب کا ذرا کلپ آپ سنیں۔ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس معیشت تباہ ہو گئی ہے، بس معیشت برباد ہو گئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو اتنا داغدار خود ہی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور یہ سیاسی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں صرف اس مالی سال کا ہی ذکر کر دوں، جب پچھلے والی حکومت جو تھی ان کا ٹینیور ختم ہوا، عمران خان کی حکومت، تحریک انصاف، جی، تو اگر میں فروری مارچ کو لیتا ہوں، کیونکہ مارچ کے بعد سے جب سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، تو ایک ملک میں اسٹیٹ آف انسرٹنٹی جو ہے وہ چھا گئی تھی اس کے بعد سے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مالی سال کا گزرا ہے، ہماری جی ڈی پی 6% سے گرو کی ہے، ٹھیک، اور یہ رزلٹ اس حکومت کے دور میں ہی آیا ہے۔ یہ نیشنل انکم اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کو ریلیز کیا۔ ہماری صنعتی پیداوار جو گروتھ ہے یہ 10.4% ہے، 10.4%۔ اسی طریقے سے جو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس ہیں ہمارے، میں ٹی وی کے پروگرام میں تھا، میرے ساتھ ایپٹوما کے جو ہیڈ تھے وہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ 70 سال میں اتنا ہمیں بینیفٹ حاصل نہیں ہوا ٹیکسٹائل سیکٹر کو جتنا ہم نے پچھلے 3 سالوں میں حاصل کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایکسپورٹ اس سال تقریباً کوئی $20 ارب صرف ٹیکسٹائل کا ہوگا، اور اگر یہی پالیسی کنٹینیو کیا تو ہم اگلے سال $26 بلین کا ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل میں کریں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ ہمارا جو سب سے لیڈنگ انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ان کے یہ بیانات ہیں۔ اسی طریقے سے اوور آل ایکسپورٹس کو اگر لے لیں تو اس سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوگا، تقریباً $31 بلین کے قریب، $30-31 بلین۔ اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریمیٹنس بھی آئے گا، تقریباً $31 بلین۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیٹا کو دیکھ لیں جو اس حکومت کے ہی دور میں ریلیز ہو رہی ہے۔ یہ سارے اتنے اچھے نمبر سے پی ٹی آئی کی اتنی اچھی اکنامک پرفارمنس تھی، تو پھر یہ جس کو عمران خان کہتے ہیں ریجیم چینج، فورن امپوزڈ ریجیم چینج کیوں ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو میں یہاں آپ کے پروگرام میں بھی کئی مرتبہ میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ان کی اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی میڈیا کی ٹیم اتنی کمزور تھی کہ وہ سوائے سیاست کے اور آگے بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صرف سیاسی گفتگو کرتے تھے، اور
لیکن جو اکنامکس میں ان کی جو بہتری آ رہی تھی وہ عوام تک بتا بھی نہیں پاتے تھے ٹھیک سے. ان کو جو لکھے لکھائے دے دی جاتی تھی اس سے آگے پیچھے ہوتے نہیں تھے, کیونکہ اگر کسی نے سوال کر لیا کاؤنٹر تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو یہ میرے خیال میں گریٹسٹ مسٹیک آف پریویس گورنمنٹ آئی کے صاحب کی, جو گورنمنٹ عمران خان صاحب کی, یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری کہہ لیں کہ ان کے پاس کوئی کریڈیبل قسم کا اکنامکس کا اسپوکس پرسن نہیں تھا, جس کی وجہ سے جو اچھی چیزیں بھی ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی. لیکن ایک اور میں آپ کو بتا دوں, جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں نہیں بتایا گیا, لوگوں تک نہیں پہنچا ہے, وہ ہے جو سوشل پروٹیکشن کا پروگرام تھا ان کا, کہ غریبوں کا ہاتھ تھامنا. دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ جس طریقے سے احساس پروگرام میں لوگوں کا, غریبوں کا ڈیفیکلٹ ٹائم پہ ہاتھ تھاما گیا, ان کے پرچیزنگ پاور کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر حکومت نے پیسے دیے تاکہ یہ اپنے خرچ کریں اور تاکہ ڈیمانڈ رہے تو انڈسٹری بھی چیزوں کو پروڈیوس کرتی رہے. بہترین پروگرام تھا, اس نے غریبوں کا ہاتھ تھاما. اس کے علاوہ صحت کارڈ ہے جس کو ہم ہیلتھ انشورنس کہتے ہیں. دیکھیے ایک غریب کے گھر میں اگر کوئی شدید بیمار ہو جائے تو وہ بیچارہ قرضوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے, اس کے آنے والے جو اولاد ہیں وہ قرضے تک اتارنے میں ان کو لگ جاتا ہے. کتنی بڑی سہولت ہے کہ 10 لاکھ روپیہ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کر سکتے تھے. یہ بہت بڑی سہولت تھی ایک غریب کے لیے جس کا کوئی اتنا زیادہ پرچار نہیں کیا, جو اس حکومت نے ختم کر دیا. اب پتہ نہیں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ ختم کیا یا نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں میں اس یونیورسٹی میں ہوں اور پڑھاتا ہوں بچوں کو, میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پر چونکہ داخلہ نرس میں میرٹ کے بنیاد پہ ہوتا ہے, بہت بہت غریب گھرانوں سے لوگ بچے آ جاتے ہیں, میرٹ پہ آتے ہیں وہ, لیکن کتنی مشکلات سے وہ گزرتے ہیں. تو وہاں پر جو احساس اسکالرشپ ان کے لیے لایا گیا, ہزاروں ہزار بچے پورے پاکستان میں اس سے مستفید ہو رہے ہیں کہ جن کے بھی 45,000 روپے سے کم آمدنی ہے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں اس اسکالرشپ کے لیے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک اس غریب کا بچہ اگر نسٹ ایسی یونیورسٹی سے پڑھ کے گریجویٹ ہو کر جب نکلے گا تو اس کے آنے والی نسلیں اس میں سے تبدیل ہو جائیں گی. کبھی ہم نے اس کو ریئلائز کیا, اس کی کنٹریبیوشن کی یہ لائف ٹائم اس کی کنٹریبیوشن. سہولت کار تھے انہوں نے بھی نہیں ریئلائز کیا ریجیم چینج کے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ لیکن خود ان کی اپنی حکومت نے میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ احساس اسکالرشپ کو اس طریقے سے ان کے اسپوکس پرسن نے آ کے بتایا ہو قوم کو. ناظرین آپ کی زحمتوں کا شکریہ. کلپ ذرا تھوڑا لمبا تھا, لیکن جب تک آپ کو معلوم ہے کہ پوری بات نہ بتائی یا سنوائی جائے تب تک وہ بات صحیح طرح سمجھ بھی نہیں آتی. تو جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہ فرمایا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہ رہی کہ وہ اپنے اچھے کاموں کو بھی پبلک کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کر سکے. اور اس میں سب سے زیادہ قصوروار, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں ہماری منسٹری آف انفارمیشن اس میں سب سے بڑی قصوروار ہے, اور منسٹری آف انفارمیشن کو جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نے 8 مہینے پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں نے یہ بتایا تھا. اس پروگرام کا میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی آپ کو میں ابھی آگے چل کر سنواتا ہوں. اس میں نے یہی کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے جو ڈائی ہارڈ ورکرز تھے, جیسے شبلی فراز ہیں جیسے, اور جن کو شروع میں وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان دیا بھی گیا, اور اس کے ساتھ فیصل جاوید ہیں اور بہت سے لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ بہت شروع سے کام کرتے آ رہے تھے. اور جیسے میں نے ذکر کیا شبلی فراز صاحب کا کہ ان کو شروع میں قلمدان وزارت اطلاعات و نشریات کا دیا بھی گیا, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شبلی فراز جو ہیں وہ ایک بینکر رہے ہیں. تو ایک بینکر تھوڑا سا جو یہ فگرز ہوتی ہیں یا جو ڈفرینٹ قسم کی رپورٹس ہوتی ہیں یا انالیسز ہوتے ہیں اکنامک پالیسیز کے بارے میں یا جو بھی اس وقت کے معاشی حالات ہوتے ہیں, ان کو ایک بینکر بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے. شبلی فراز صاحب ایک بہت ہی بہتر وزیر اطلاعات و نشریات تھے, لیکن ان کے اوپر جنرل عاصم سلیم باجوہ
کو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں اپنا ایک بندہ ان پر بٹھا دیا. منسٹری آف انفارمیشن میں جو لوگ اس وقت بھی جو سیکٹری ہیں یا ایڈیشنل سیکٹری ہیں، یہ لوگ ان کا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فوجی بیک گراؤنڈ سے ہی ان کا تعلق ہے. جو عاصم سلیم باجوہ تھے ان کی بات وہاں پر سنی جاتی تھی، جبکہ شبلی فراز صاحب کی بہت کی باتوں کو بائی پاس کیا جاتا تھا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ہی بندہ فواد چودھری کو وہاں پر لے آئی ایز اے منسٹر آف انفارمیشن. تو پھر وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ففتھ جنریشن وار جو تھی وہ ہمارے ملک میں ہی ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف، یا آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف وہ لڑی گئی. اور عمران خان صاحب کی حکومت کے جو اچھے کام تھے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. ان کی جو چھوٹی موٹی جو کمزوریاں ان کی رہتی تھیں، ان چیزوں کو بہت ہمارا جو میڈیا تھا وہ بار بار دکھاتا تھا، بار بار سناتا تھا. ہمارے میڈیا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ شریف فیملی نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر کبھی بھی نہیں رہے. ففتھ جنریشن وار کا ایک جو ہمیں سنایا جاتا ہے، اگر آپ پچھلے سالوں میں جائیں تو ایک بہت بڑا اسکینڈل آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جس کو ای یو ڈس انفو لیب نے انرتھ کیا تھا. اور انڈین کرونیکلز کے نام سے یہ بہت ہی ایک اس وقت لوگوں کی نظروں میں ایک یہ اسکینڈل آیا تھا. لیکن اس اسکینڈل کو جو کہ 15 سال سے انڈین کرونیکلز کے نام سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا مختلف میڈیا کمپنیز یا میڈیا آؤٹلیٹس بنا کر، وہ ہمارے منسٹری آف انفارمیشن نے اس کو 15 دن بھی اس کو دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا. اگر یہی کام پاکستان کو یہ کام کر رہا ہوتا اور انڈیا کے سامنے یہ اسکینڈل اس طرح انرتھ ہوتا تو آپ یقین جانیں کہ ہمیں انڈیا نے کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں دینی تھی. ہمیں یو این میں، ہمیں یورپین یونین میں، ہمیں ہر جگہ اتنا بدنام کیا جانا تھا کہ الامان الحفیظ. لیکن ہم شاید غالباً پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ شاید یہ ہمیشہ سے ہی انڈیا کی جو بالادستی ہے، جو اب ہم سن رہے ہیں کہ انڈیا کی بالادستی مان لی جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی بالادستی بہت عرصہ پہلے سے ہم مان چکے ہیں. کیونکہ اس ای یو ڈس انفو لیب نے جو کام کیا تھا اس کے اوپر ہماری منسٹری آف انفارمیشن نے اس پہ بالکل رتی برابر کوئی کام نہیں کیا. اپنے طور پر کچھ جو فری لانس جرنلسٹ، یا میں نے بھی اس پہ کچھ ایک دو آرٹیکلز لکھے، ایک آدھ پروگرام بھی کیا، لیکن ہماری کون سنتا ہے. یہ تو کام سرکاری سطح پر ہونے والے کام تھے. ان کو تمام جو پاکستان کی جتنی ایمبیسیز ہیں باہر کے ملکوں میں جو کام کر رہی ہیں، ان کو وہاں کی حکومتوں کو بتانا چاہیے تھا، دکھانا چاہیے تھا، انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے لانا چاہیے تھا. اس طرح کا پروگرام جیسے میں نے کہا کہ 8 ماہ پہلے کیا تھا، جس میں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نہیں رہے. تو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کلپ اور ہے 2-2.5 منٹ کا، تو وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں، تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں اور اس پروگرام کو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. چند ایک جو عمران خان کی حکومت کو وقت دینے کی بات کرتے بھی تھے، جن میں مبشر لقمان یا سمیع ابراہیم جیسے صحافی پیش تھے، انہیں فواد چودھری کے ہاتھوں بے عزت کروا کر عمران خان سے دور کر دیا گیا. ناظرین، میڈیا پر پی ٹی آئی حکومت مخالف کے الغار کے ساتھ یہ کام بھی کیا گیا کہ حکومت کی مثبت پالیسیز اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی نشر و اشاعت کو محدود کرنے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات میں ایسے لوگوں کو اختیارات تفویض کیے گئے جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے تھے. شبلی فراز جو وزارت اطلاعات و نشریات کو بہت احسن طریقے سے چلا رہے تھے اور عمران خان کے نظریاتی کارکن بھی تھے، ان پر عاصم سلیم باجوہ کو مسلط کر دیا گیا اور بعد میں ان کو بدل کر واپس اپنے بندے فواد چودھری کو وزارت اطلاعات و نشریات دے دی گئی. اگر فواد چودھری کسی معاملے پر سستی دکھاتے بھی نظر آئے تو ان کی کمی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، جو ببانگ دہل اپنے آپ کو پنڈی والوں کا بندہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے بیان دلوا کر پوری کر لی جاتی. دوسری طرف انفارمیشن منسٹری میں اعلیٰ سطح کی پوسٹنگز بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے کی گئی. موجودہ انفارمیشن منسٹری کے سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کا فوجی بیک گراؤنڈ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. پھر 2 عاشقان بھی پی ٹی آئی میں کہاں سے آئی تھیں، یہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں. مگر نے عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی سے مخلص لوگ جیسے سینیٹر فیصل جاوید خان اطلاعات و نشریات کے اگر وزیر ہوتے، اور جیسا میں نے کہا کہ شبلی فراز کو انفارمیشن منسٹری ملی بھی تو ان کو بھی وہاں سے
فارغ کر دیا گیا. اور تو اور عمران خان کے ایک اور درینہ ساتھی نعیم بخاری تک کو پی ٹی وی کا چیئرمین نہیں بننے دیا گیا, اور ان کو بھی بہت چالاکی سے راستے سے ہٹا کر سیکٹری انفارمیشن ہی کو پی ٹی وی کا چیئر پرسن بنوا دیا گیا. عمران خان کو بالکل مفلوج کر کے حکومت دی گئی, اور 5th جنریشن وار فیئر کا استعمال جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں کرنے کے بجائے اس کا استعمال بھی صرف ہم اپنی سرزمین پر ہی ہوتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ایک بہت عظیم فلسفی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کا یہ فرمان تھا کہ پاکستان کو اصل خطرہ باہر سے نہیں بلکہ ملک کے اندر سے ہی ہے. وہ الگ بات ہے, جو بات کیانی صاحب کو 21ویں صدی میں سمجھ آئی وہ بلڈی سویلینز قیام پاکستان کے وقت سے کہتے آ رہے ہیں. تو ناظرین, یہ آپ نے سنا کہ منسٹری آف انفارمیشن کبھی بھی جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کے انڈر نہیں رہی, بلکہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے مکمل طور پر اپنا کنٹرول رکھا. انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو, جو اس کو چلانے والے جو لوگ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ تھے. اس کے ساتھ میں نے اس وقت, جبکہ ہم نے تو مارچ کے مہینے میں آ کر ڈونلڈ لو کا نام سنا, ہم نے اس سائفر کا ذکر سنا جو ہمارے اس وقت کے وہاں پر امریکہ میں جو سفیر تھے انہوں نے پاکستان بھیجا, لیکن میں اس وقت بھی, جو میں نے 8 ماہ پہلے کا یہ جو آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنوایا, اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہا تھا کہ جب میں یہ کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہیں اور نہ کبھی یہ رہے, تو اس میں بھی میں نے ایک اپنے جو اداروں کے سربراہوں سے ان سے ایک درخواست کی تھی کہ خدا را آپ اپنے آپ کو کسی سازش کا حصہ نہ بننے دیں. تو میں نے اس وقت بھی اس سازش کی طرف اشارتاً بات کی تھی, تو یہ بھی آپ تھوڑا سا سن لیں, اس سے آپ کو ذرا مزید اندازہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں مختلف طرح کی بحثوں میں اور مختلف طرح کے جو فضولیات ہوتی ہیں اس میں الجھا دیا جاتا ہے. پیچھے سے جو اندرونی طور پہ جو طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں. بہرحال سازش مکمل ہوگی, چونکہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اصل طاقت جن کے پاس ہے اگر وہی اس سازش کا حصہ بن جائیں تو پھر ہم جیسے عام لوگ صرف اپنی آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس سازش کو روک سکیں. تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا چند منٹ کا کلپ ہے, اس کو بھی ذرا پلیز سن لیجئے گا. اور ناظرین, یہ جو پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے بارے میں گالم گلوچ بریگیڈ کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی سراسر پروپیگنڈا اور اسی 5th جنریشن وار فیئر کا حصہ ہے, جہاں میں بڑے دکھ اور کرب سے اپنے اداروں کے سربراہوں بشمول اعلیٰ عدلیہ اور بیوروکریسی سے درخواست کروں گا کہ خدا را عقل اور دانش سے کام لیں. عمران خان میں بہت سی کمزوریاں ہوں گی, لیکن وہ اس ملک کو یکجا رکھنے کی آخری امید ہے. اگر یہ امید آپ اپنی کسی مخاصمت یا کسی اور کے اشارے پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گی. ہم پہلے ہی مختلف تجربات کر کے ملک کو دولت کروا چکے ہیں, کوئی نیا تجربہ اس ملک کو مزید کمزور کرے گا. آپ نے اس ملک کا نمک کھایا ہے اور آپ کا مرتبہ اور عزت اسی ملک کی دین ہے, اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے. اسے رائیگاں نہ جانے دیں. ایک بار تمام مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اس ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہو کر تاریخ میں اپنے آپ کو امر کر جائیں, ورنہ تاریخ میں آپ لوگوں کے نام بھی میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ لکھے جائیں گے. تو ناظرین, آپ نے سنا, تو اب ان باتوں کو سن کر تو سچی بات ہے کہ انسان سوائے افسوس کرنے کے اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں. میری تو اب بھی یہ گزارش ہوگی, خواہش ہوگی, اپیل ہوگی اپنے اداروں سے کہ خدا را اگر ہم ان غلطیوں کو درست کر لیں تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا. جتنی جلدی یہ غلطیاں دور کر لی جائیں اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.